جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے ہیں، واپسی پر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے رعایا کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہ ہو سکے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حج کرنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے ہیں، اور 26 ذوالحج شریف کے دن آپ کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، یکم محرم الحرام کو پھر آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ یہ رب سے دعا کرتے ہیں رعایا کے بارے میں کہ یا رب مجھے اپنے پاس بلا لے، کہیں یہ نہ ہو کہ رعایا کا حقوق جو ہے عمر سے رہ جائے، اور پھر جو ہے پوچھ جو ہے اپنے رب کے ہاں میری پوچھ ہو جائے، تو اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میرے جسم کے اندر اس قدر طاقت نہیں ہے، اس قدر اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر وصفیں پائی جاتی ہیں، سب کی سب وصفیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو جبرائیل امین سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میرے رب کے ہاں عمر کا کیا مقام ہے، میرے رب کے ہاں عمر کا کیا مقام ہے وہ مجھے بتلا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے ہاں جو عمر کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جناب نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ جناب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال ہے کم و بیش، 1050 سال بھی بتلائی جاتی ہے، اور 950 سال تو آپ نے صرف تبلیغ کی، 1000 سال کم و بیش چاہیے، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان جو ہے بیان کی جائے، اس کے رب کی جو ہے جو رب کے ہاں ان کا مقام ہے، فرمایا پھر بھی ختم نہیں ہوتی، اور بیان کرنے والے کون ہوں؟ جبرائیل امین ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے بارے میں کس قدر خیال کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر تشریف فرما تھے، تو آپ کے پاس کچھ سفیر آئے ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو دروازے کے اوپر ایک جو ہے ملازم، ایک غلام کھڑا تھا، بھئی کسی کو اجازت نہیں اندر آنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عمر دروازے پر آتے ہیں، تو غلام کہنے لگا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ کہا کس لیے؟ کہا خلیفہ امیر المؤمنین کا آرڈر ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ اسی دوران جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے یہ گفتگو سنی کہ عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے۔ آپ بھی کسی غرض سے کام کے لیے امیر المومنین کے پاس آئے، تو جب یہ بات سنی آپ بھی واپس چلے گئے۔ اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو امام حسن کو کیسے ہو گئی؟ واپس چلے گئے۔ جب واپس دوبارہ باہر امیر المومنین آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا عبداللہ بن عمر بھی آئے تھے، ان کو میں نے کہا بھی اجازت نہیں ہے۔ جناب حسن پاس آئے تھے، اور وہ میری بات سن کے ہی واپس چلے گئے کہ اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو پھر حسن کون ہوتا ہے؟ واپس چلے گئے۔ اسی وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، جناب حسن پاس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اے شہزادے آپ میرے پاس آئے تھے اور ملے بغیر ہی واپس آ گئے، آپ میرے پاس آئے اور ملے بغیر ہی واپس آ گئے۔ کہا کہ آپ کا جو وہاں غلام کھڑا تھا اس نے عبداللہ بن عمر سے یہ کہا، تو میں نے کہا کہ اگر ان کو اجازت نہیں آپ کے بیٹے کو تو پھر مجھے کیسے ہوگی؟ میں تو اس لیے آ گیا۔ کہا شہزادے اگر آج کے بعد آپ نے میرے گھر آنا ہے تو آپ نے اجازت طلب نہیں کرنی،
آپ نے اجازت طلب نہیں کرنی اور اپنی پگڑی جو ہے آپ نے اتاری. امیر المؤمنین خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر ان کے قدموں کے اندر رکھ دی. کہا یہ جو میرے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ آپ کے نانے کی برکت سے ہیں, آپ کے نانے کی دین کی برکت سے ہیں. آج ہمیں جو عزت ملی ہے, جو ہمیں مقام ملا ہے, اس وجہ سے ہے یہ تو میرے سر کے اوپر. فرمایا آج کے بعد جب بھی آپ نے آنا ہے اجازت طلب نہیں کرنی, اجازت کے بغیر آپ نے آ جانا ہے. یہ آپ کی عظمت ہے, یہ آپ کی شان ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کا بھی کس قدر احترام کرتے تھے. حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مال غنیمت کا مال آیا اور مال غنیمت کا مال جو ہے وہ آپ نے تمام صحابہ کے درمیان تقسیم کیا اور حضرت امام حسن پاک, حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما ان کی بارگاہ میں بھی پیش کیا اور دگنا کر کے پیش کیا. باقی صحابہ کو 500 درہم دیے, ان کو 1000. عبداللہ بن عمر بھی وہاں موجود تھے. کہنے لگے ابا جان آپ نے یہ کیسا کیا ہے؟ میں تو وہ ہوں کہ میں نے تو حضور کے ساتھ کئی جنگوں کے اندر جو ہے شرکت کی. ابھی امام حسن پاک حسین پاک تو بہت چھوٹے تھے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. فرمایا کہ بیٹے آپ کے اس جملے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, آپ کے جملے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. فرمایا ان کا جیسا باپ ہے اس جیسا باپ تو لا, ان کی جیسی ماں ہے اس جیسی ماں لا, ان کے نانے جیسا نانا لا, ان کی نانی جیسی نانی لا, ان کی دادی جیسی دادی لا. فرمایا وہ تو نہیں لا سکتا. تو فرمایا اگر نہیں لا سکتا تو پھر تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, یہ بات کر کے, یہ بات کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. آپ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے. نہری جو نظام ہے یہ بھی آپ نے ترتیب دیا, نہری نظام. شہر جو ہے اب بڑے بڑے شہر, نئے شہر آباد کیے. یعنی اگر مدینہ کے اندر آبادی زیادہ ہو گئی تو آگے چلے گئے ایک اور شہر آباد کر دیا, اور وہاں آبادی زیادہ ہو گئی ایک اور شہر آباد کر دیا. ایسے آباد کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ افریقہ کے جنگل آ گئے. افریقہ کا جب جنگل آیا وہاں تو درند پرند اور حشرات و عرض جو ہیں نقصان پہنچانے والے جانور, کیڑے مکوڑے, ہر چیز وہاں موجود تھی. تو جب اس کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اس کے اندر بھی ایک شہر آباد کر دو, اس کے اندر بھی شہر آباد کر دو. تو کہا بتلایا گیا کہ یہاں تو بڑے بڑے نقصان دینے والے جانور رہتے ہیں, شیر رہتے ہیں, بچھو رہتے ہیں, سانپ رہتے ہیں, ہر قسم کے درند رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ عمر کا خط لے جاؤ, فرمایا یہ عمر کا خط لے جاؤ, رکا لے جاؤ, اور اس رکا جو ہے وہاں جا کر افریقہ کے جنگلات کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے ان کو سنانا ہے بلند آواز سے کہ امیر المومنین کا حکم ہے, امیر المومنین کا آرڈر ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے, اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے, یہاں شہر آباد ہونا ہے, کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جاؤ. تو جو راوی جو خط لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں افریقہ کے جنگل کے اندر گیا وہاں جا کر جب میں نے یہ اعلان کیا کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سانپ جو ہیں وہ اپنی لینوں کے اندر جو ہے اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں, بچھو اپنی لینوں کے اندر قطار در قطار بنا کر اس کو چھوڑ رہے ہیں, شیر جو ہیں وہ بھی, گیدڑ جو ہیں وہ بھی قطار در قطار بنا کر اس جنگل کو چھوڑ رہے ہیں. کس وجہ سے کہ امیر المؤمنین کا حکم آ گیا, امیر المؤمنین کا حکم آ گیا. اس وجہ سے یہ آپ کی عظمت ہے, یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قدر جو ہے رتبہ اور مقام عطا کیا. آج یورپ کے اندر جو نظام ہے اس نظام کے اندر یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ریاست ان کا حق دیتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے, ان کو خرچہ دیا جائے, لکھنے پڑھنے کا خرچہ دیا جائے. 18 سال تک یہ بچے جو ہیں یہ نہ بھی کما سکے تو ریاست کا حق ہے کہ ان کو جو ہے ان کی جو ہے زندگی کا جو ہے ان 18 سال تک ان کی پرورش کرے. تو حضرات محترم اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس نظام کو رائج کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں اور ریاست ان کا خیال رکھے گی, 18 سال تک ان کو خرچہ دے گی, ہر مہینے ان کو خرچہ دے گی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ رات کا وقت تھا, امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت جو ہے مدینہ کی بستیوں کے اندر گھومتے اور وہاں جا کر دیکھتے اور کسی کا کوئی سوال ہو دیکھتے کہ
کہ کیا وجہ ہے، جب وہاں آپ گھوم رہے ہیں ساری رات چلتے پھرتے ہیں، صبح آ کر جو ہے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، ساری رات جو ہے رایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ جب ساری رات آپ جو خبر گیری کرنے کے لیے آپ جب نکلتے ہیں مدینہ کی بستیوں کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں ایک گھر سے جو ہے ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو چپ نہیں کرا رہی، بچہ اس کا روتا ہے۔ آپ وہاں سے گزرے، پوچھا کیا وجہ ہے، بچہ کیوں نہیں چپ ہوتا، اس کو چپ کرواؤ، یہ الفاظ کہہ کر آگے چل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس ہوئے تو پھر وہ بچہ رو رہا ہے، پھر آواز دی کہ اس کو چپ کرواؤ بچے کو، پھر آپ آگے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر جب آپ کا گزر ہوا، پھر بچہ رو رہا تھا، آپ بڑے جلال کے اندر آ گئے، غصے کے اندر آ گئے، کہا اس کو کیوں نہیں چپ کرواتے، کیسی ماں ہے جو ایک بچے کو چپ نہیں کروا سکتی۔ جب یہ الفاظ کہے تو اندر سے عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ باہر تو امیر المؤمنین ہے، باہر تو امیر المؤمنین ہے۔ وہ عورت کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑوانے کے لیے، وظیفہ امیر المؤمنین جو ہے 2 سال کے بعد ہمیں دیتا ہے بچے کا دودھ چھڑوانے کے لیے، کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا اس وقت تک جو ہے ان کا یومیہ خرچ نہیں لگتا۔ فرمایا اس لیے میں جو ہے ان کا دودھ چھڑوا رہی ہوں کہ جلدی دودھ چھوڑ دیں اور ہمیں ماہوار جو ہے خرچہ مل سکے۔ جب یہ بات کہی تو امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے زارو قطار، اور واپس مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے، ساری رات روتے رہے۔ فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھائی، نماز کے اندر بھی آپ روتے رہے، اور نماز کے بعد آپ نے کیا فرمایا، فرمایا لوگوں جا کر اپنے گھروں کے اندر بتلا دو، جا کر اپنے گھروں کے اندر بتلا دو کہ جب بچہ پیدا ہوگا اسی وقت جو ہے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کا وظیفہ جو ہے لگ جائے گا۔ فرمایا آج کے بعد جو ہے دودھ نہیں چھڑوانا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت اس کا وظیفہ۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں، عمر تیری وجہ سے کتنے جو ہیں، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو رلایا ہوگا، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ ہے آپ کی عظمت، یہ ہے آپ کی شان کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت بیت المقدس جب آپ جانے لگے، فتح ہوا، تو اس وقت آپ کے لیے ایک ایرانی گھوڑا لایا گیا۔ وہ بڑا نسلی گھوڑا ہوتا ہے، بڑا اس کو سکھلایا جاتا ہے، آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر آپ سوار ہو کر جائیں۔ پہلے آپ کے پاس اپنی اونٹنی تھی بھورے رنگ کی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المؤمنین آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں 13 پیمند اس کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جو آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے 9 پیمند اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو آج کوئی لباس جو ہے اچھا پہنا جائے، آپ بیت المقدس جو ہے وہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں میرا کپڑا نہیں دیکھا جائے گا، میرا کردار دیکھا جائے گا۔ میرے کپڑے کے اوپر پیمند 13 لگے ہوئی ہیں، 9 پگڑی کے اوپر لگے ہوئے، فرمایا یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آخر ان کی ایک بات مانی گئی کہ وہ گھوڑا لایا جائے، اس کے اوپر میں سوار ہو کر جاتا ہوں۔ جب گھوڑے کو لایا گیا وہ سکھلایا گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ جب سوار ہوتے ہیں تو گھوڑا جو ہے وہ جو ہے اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ جب یہ اچھلا اور کودا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جا۔ اسی وقت اس کو روکا گیا اور فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے وہ لائی جائے۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، کہا اس کی جو چال ہے یہ تو مغرورانہ چال ہے، اس کے اوپر عمر نہیں سوار ہو سکتا، عمر اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا۔ فلسطین کا سفر ہے، آپ جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک بوڑھا ہے اور وہ بھی یہودی ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ مانگ رہا ہے، لوگ رستے سے گزر رہے ہیں، وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ کہا کیا مانگ رہے ہو، کہا پیسے مانگ رہا ہوں، بڑھاپے کی عمر ہے۔ جب پوچھا کس وجہ سے، کہا کہ اب میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے لوگوں سے مانگ رہا ہوں، میرے کو وسائل نہیں ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے تیرا بھی وظیفہ جو ہے بیت المال ادا کرے گی۔ فرمایا جب تک تو
جوان تھا، فرمایا تو کام کرتا تھا، ریاست تجھ سے ٹیکس لیتی تھی، فرمایا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب ریاست جو ہے جب تک تو زندہ رہے گا ریاست جو ہے وہ تجھے خرچ دے گی۔ حضرات محترم یہ ان کا دور تھا۔ 26 ذو الحج شریف آپ اس دن آپ کے اوپر جو ہے خنجر کا وار کیا گیا، اور آپ کی جو حسرت تھی یہ تھی کہ میری جو مجھے شہادت کی موت بھی ملے اور ملے بھی مدینہ المنورہ۔ صحابہ پوچھتے کہ امیر المومنین وہ آپ مدینہ سے باہر جائیں گے تو پھر شہادت ملے گی؟ کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ مدینہ کے اندر ہی ملے، تو مدینہ کے اندر ہی آپ کی شہادت ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر، اور یکم محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے ملتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں کہ میرے وصیت یہ ہے کہ مجھے جو ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے اندر جو ہے میری تدفین کر دی جائے، اور اس کے لیے اجازت جو ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی جائے، کیونکہ ان کا حجرہ مبارک ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے، اور جناب خلیفۃ المسلمین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو ان سے اجازت طلب کی گئی، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص رکھی تھی، لیکن اب عمر نے خواہش ظاہر کر دی، اب ان کے لیے ان کو یہ جگہ میں دیتی ہوں۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے وقت پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے سانس ختم ہو جائے پھر ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، شاید آج میرا کوئی حجا کر رہی ہو، لیکن فرمایا میرا دنیا سے جانے کے بعد پھر ان کے پاس جانا، اگر عمر کا وصال ہو گیا اب کیا حکم ہے، اگر اجازت ملے تو پھر حضور کے روضہ کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ تو آپ کا جو روضہ ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے اندر جو ہے آپ مدفون ہیں، اگر وہاں لوگ جا کر وہاں درود پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر جتنا حضور علیہ السلام کو نفع حاصل ہوتا ہے ایسے ہی جناب ابوبکر کو ہوتا ہے، ایسے ہی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شیخین کا ادب و احترام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔